Assalamualaikum नाज़रीन and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी with your host आयशा गिलानी। जैसे कि आप जानते हैं, कहानी पाकिस्तानी में हम आपके लिए पेश करते हैं पाकिस्तानी कहानियाँ, चाहे उन कहानियों के मेन कैरेक्टर्स पाकिस्तानी हो या उनको देखने वाले यानी आप पाकिस्तानी हो। अभी मैं मौजूद तो वाशिंगटन DC में हूँ, लेकिन आज के शो की कहानियाँ will hit closer to home। मेरा मतलब है कि they take place in पाकिस्तान। इन अहम और दिलचस्प टॉपिक्स के बारे में लेटेस्ट डिटेल्स शायद आप भी ना जानते हो, but we'll take care of that. So let's get started. कम उम्र की शादियों का रिवाज बच्चों के हकूक पर एक सवालिया निशान। वो जो अपने बच्चों को सांप का जहर पिलाते हैं और सांप जिनके लिए खिलौने हैं। क्या सिंध में हिंदू लड़कियों को तब्दीली मजहब और मुसलमानों से शादी पर मजबूर किया जा रहा है? वो माहीगीर जो मछलियां पकड़ने की कोशिश में खुद ही पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान की खवातीन के हकूक की सरगर्म कारकुनों ने औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समोराज के नाम से एक तहरीक का आगाज किया है। समोराज है क्या और काबिली रिवायात की पसदारी करने वाले सूबा बलोचिस्तान में इस तहरीक की क्या अहमियत है? आइए इस बारे में सुनते हैं क्वेत्ता से मुर्तज़ा ज़हरी की ये रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में सूबाई सतह पर पहली मर्तबा खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर सरकारी सतह पर एक तहरीक शुरू की गई है। इस तहरीक के रूए रवा भी खुद खवातीन ही होंगी। इस तहरीक को समोराज का नाम दिया गया है। बलूचिस्तान की सकाफत में समो नामी एक खातून मारूफ लोक किरदार हैं और इसी मुनासिबत से इस तहरीक को समोराज का नाम दिया गया। तहरीक के ओहदेदारों का कहना है कि इसका मकसद बलूचिस्तान में सिनफी इम्तियाज के खात्मे की जद्दोजहद करना है और तहरीक का किसी सियासी या गैर सरकारी तंजीम से कोई वास्ता नहीं। नौरीन लहड़ी समोराज तहरीक की बानी अराकीन में से हैं। उनका मानना है कि सूबे की खवातीन ने खुद आगे बढ़कर अपने हुकूक की जद्दोजहद का बेड़ा उठाने की कोशिश की है। समोराज मूवमेंट खवातीन की काविश है और इसके बानी अराकीन में से मैं भी हूँ और इस खित्ते के जो मसाइल है उन पर उनकी बहुत अरसे से नज़र थी और हमारे खवातीन ने ये सोचा कि हम बिना किसी सरकारी या गैर सरकारी या नीम सरकारी इदारों के मामलत के अपने बलबूते पर बलूचिस्तान में एक ऐसी तहरीक को मुतहर्रिक करें जो यहाँ की सियासी, समाजी, मुआशी, माशरती और सिनफी जो इम्तियाजी सलूक किया जाता है लोगों के साथ और उसके जो बिलखुसूस औरतों पे जो असरात हैं उसको कम करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए और उनके अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए ये तहरीक मुतहर्रिक हुई है। और इसका जो पूरा फिलॉसफी है वो मस्तौकली के फ़लसफ़े की बुनियाद पर है कि आप किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना करो, चाहे वो औरत हो या कोई भी इंसान हो, अक़लियत हो, आपने सबका एहतराम करना है। तो ये एक जज्बा है, हमने इसको क्रेडिट के लिए या पब्लिसिटी के लिए या कमर्शियल के लिए कभी भी नहीं किया। समोराज तहरीक के अगराज़ व मकासद में सूबाई सतह पर खवातीन के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी के लिए जद्दोजहद भी शामिल है। डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी एक मुसन्निफ हैं। उनका कहना है कि इस खित्ते की खवातीन की जद्दोजहद की तारीख बहुत पुरानी है। बहुत सारे नेक शरीफ इंसानों का ख्वाब था। अगर ये पक्की बात है कि ये तहरीक अब आज शमा जल गया, इसने आगे 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 जाना है। समोराज की तहरीक का एक बड़ा बुनियादी एक नुक्ता ये है कि ये हम ख्याल मर्दों के साथ चलेगी। ये कोई मर्दों के ख़िलाफ़ कोई जंग नहीं करेगी, मर्दों के ख़िलाफ़ कोई मैच नहीं करेगी, बल्कि हम ख्याल मर्दों को साथ मिला करके अपने हकूक़ के लिए आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान की खवातीन को भी बहुत से मसाइल का सामना रहा। ताहम हालिया बरसों में इस ज़मन में बाज़ नए कानून भी बनाए गए और पहली मर्तबा एक खातून सूबाई असम्बली स्पीकर मुंतखब हुई, जिससे ये उम्मीद हो चली है कि हुकूक निस्वा के लिए जारी कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान में कम उम्र की शादी कोई नया रिवाज नहीं, अगरचे गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से बड़ी तब्दीलियाँ देखने में आई हैं और ख़वातीन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही हैं।
अभी भी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देने का रिवाज मौजूद है। इन शादियों में कमसीन बच्चियों की उम्र बड़ी बताई जाती है और उन्हें अपने से कई साल बड़े मर्दों के साथ ब्याह दिया जाता है। कम उम्र की शादियों के हवाले से मजीद तफसील आयशा तंजीम की इस रिपोर्ट में जो पेश कर रही हैं मदीहा अनवर। रायना की उम्र 14 साल थी जब उसकी शादी अपने से 21 साल बड़े शख्स से कर दी गई। रायना उम्र के ऐसे हिस्से में अपने शौहर के साथ एक नए बंधन में दाखिल हुई जब वो शादी के बारे में ज्यादा समझ बूझ नहीं रखती थी। पाकिस्तानी मुआशरे में खानदान की इज्जत को अमूमन खवातीन की जिनसियत के साथ जोड़ा जाता है और रायना की मां ने भी इस दबाव की वजह से अपनी बेटी को जल्द ब्याह दिया। मुझे अपनी इज्जत की फिक्र थी। रायना की अभी शादी की उम्र नहीं थी, लेकिन मुझे उसके बाप की इज्जत और वकार की फिक्र थी। रायना की शादी पाकिस्तानी मुआशरे में होने वाली ऐसी हजारों शादियों में से एक मिसाल है। पाकिस्तान भर में हर बरस हजारों लड़कियां जिस्मानी और नफसियाती लिहाज से शादी के काबिल होने से पहले ही ब्याह दी जाती हैं। गो के बचपन की शादी पाकिस्तानी मुआशरे में लड़के और लड़कियों दोनों का ही मसला है, मगर बच्चों के हकूक से मुतालिक एक तंजीम प्लान इंटरनेशनल की हालिया तहकीक में बताया गया है कि पाकिस्तान में लड़कियों की शादियां लड़कों की निस्बत ज्यादा छोटी उम्र में की जाती हैं। पाकिस्तान में बचपन में की गई शादी से मुताल्लिक हतमी आदाद शुमार हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ अक्सर पैदाइश के रिकॉर्ड में तब्दीली कर दी जाती है। यूं ये जानना मुश्किल है कि शादी के वक्त दूल्हा या दुल्हन की असल उम्र क्या है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली शादियों में से 21% शादियों में दूल्हा या दुल्हन की उम्र 18 बरस से कम होती है। लेकिन खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाले मकामी सरगर्म कारकुन इसरार करते हैं कि खास तौर से देही इलाकों में ये शरह 60 से 70% के दरमियान है और इनमें अक्सरियत लड़कियों की है। ज़चगी के दौरान बच्ची की डेथ हो जाती है, माँ की यानी डेथ हो जाती है, वो बेचारी खुद 13-14 साल की होती है, तो वो माँ बनने के उस काबिल नहीं होती उस प्रोसेस के। तो जाहिर सी बात है ये कुछ मसाइल हैं जो उनको वो करने पड़ते हैं। फिर सास का रवैया, नंद का रवैया, ये सारी चीज़ें मिलके फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो ये सारा कुछ नहीं कर सकती। कम उम्री की शादी के सिलसिले में सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से आगाही की कैंपेन्स मददगार साबित हुए हैं, लेकिन बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले कारकुन कहते हैं कि हकीकी दूररस तब्दीली, तालीम तक आसान रसाई और लड़कियों के लिए मुलाजमतों के बेहतर मौके पैदा किए बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी सपेरे दुनिया भर में अपनी पुरकशिश और पुरअसरार शख्सियतों की वजह से जाने जाते हैं। वो अपने बच्चों को सांप का जहर पिलाते हैं और खोबरा सांपों के साथ खिलौनों की तरह खेलते हैं। डोंट बिलीव मी? पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक सपेरे से मुलाकात इस रिपोर्ट में। मिस्री जोगी अपनी बीन को बड़ी गर्मजोशी से बजाते हैं जब उनका बेटा एक सांप की तरह रक्स करता है। मिस्री जोगियों के एक कबीले के सरदार हैं और चाहते हैं कि उनका बड़ा बेटा भी उन जैसा ही बने। मिस्री के कबीले के लोग सूबे सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बच्चों को सांप के तमाशे दिखाने जाते हैं, जो दूर दराज के इलाकों में लोगों के लिए एक सस्ती तफरीह है। वैसे तो तमाम सांप ही उनके लिए कीमती हैं, लेकिन कोबरे को मुकद्दस समझा जाता है, इसीलिए कोबरा सांप को खानदान के एक फर्द की तरह रखा जाता है। सर्दियों की रातों में सपेरे जहरीले कोबरे को ठंड से बचाने के लिए अपने साथ बिस्तर में सुलाते हैं। हमारे तो जोगियों का कबीले में यो जो हमारे जो जब भी सांप से मोहब्बत नहीं होगा ना, इतनी हमारी बीबी से मोहब्बत नहीं होगा, इतनी हमारे सांप से मोहब्बत होती। क्या तो हमारा वो दोस्त है, हमारा सफर का साथी है। इस मोहब्बत की एक वजह शायद ये भी है कि कोबरा सांप से मन का हासिल किया जाता है, जो जोगियों के ख्याल में उन्हें सांपों के डसने से बचाता है। हमने इसका अमली मुजाहिरा भी देखा जब हमारे सामने जोगी को एक सांप ने काट लिया और कैसे मनके ने इसका सारा जहर जज्ब कर लिया। फिर जोगी ने वही जहर रुई के एक फाहे में मुंतकिल करके दिखाया। थोड़ा सी कतरा ही होता। मिस्री जोगी का कहना है कि एक जोगी बनने की तैयारी बचपन से ही शुरू होती है, जब एक 5-6 माह के बच्चे को कोबरा सांप का जहर पिलाया जाता है।
لیکن اس سخت لائف سٹائل اور باقاعدہ تعلیم اور روزگار کے بڑھتے ہوئے مواقع کے باعث جوگیوں کی نوجوان نسل میں سے کچھ اپنے آباء و اجداد کے اس پیشے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن مصری جوگی کو اب بھی امید ہے کہ ان کا خاندان اور قبیلہ آنے والے وقتوں میں بھی اپنے بڑوں کے اس پیشے کو زندہ رکھیں گے۔ ایسی اور بھی دلچسپ پاکستانی کہانیاں جیسے کہ 12-13 سال کی لڑکی کو کیا ایک آئیڈیا ہوگا کہ لو کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا۔ لیکن فرسٹ ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں۔ پاکستان میں 2010 میں آنے والے تباہ کن سیلاب نے لاکھوں افراد بلوچستان میں بھی متاثر ہوئے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اب بھی متاثرین کی ایک بڑی تعداد حکومت کی طرف سے امداد کی منتظر ہے۔ ہمارے ساتھی رپورٹر غلام مرتضی زہری نے ملاقات کی ایسے ہی کچھ متاثرین سے۔ لیٹس واچ۔ 2010 میں جہاں ملک کے بڑے حصے زیر آب آئے، وہیں جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی۔ بلوچستان میں سیلاب سے بہت سے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، جنہیں اب تک دوبارہ تعمیر نہیں کیا جا سکا۔ ضلع جعفر آباد کے علاقے ڈیرہ العیار میں بعض سیلاب متاثرین آج بھی خیموں میں رہ رہے ہیں اور مکانات کی تعمیر کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جسمانی طور پر معذوری کا شکار ہیں۔ ضلع جعفر آباد میں آنے والے سیلاب سے امام بخش کا گھر بھی تباہ ہو گیا تھا۔ امام بخش جسمانی طور پر معذور ہے اور اس کے پاس اب رہنے کو گھر نہیں۔ امام بخش کا الزام ہے کہ ترکی حکومت نے جن متاثرین کے لیے گھر بنائے ہیں، معذور ہونے کے باوجود اس فہرست میں ان کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ قیامت صغریٰ کا جو حال تھا اسی سے ہم کیا تھا، ابھی تک آج بھی وہی پر وہی حال ہے۔ مال مویشی مر گئے، آدمی مر گئے، خود میرا والد صاحب ہے وہ سیلاب میں بہ گئے۔ ترکی حکومت کی جانب سے جو ہمیں ملے گئے ہاؤسنگ اسکیم، ہم بہت خوش ہوئے، ہمیں امید تھا کہ ہمیں گھر مل گئے۔ 5% کوٹے کے مطابق جب 2% کوٹے کا آتا ہے ملازمت میں، اسی میں بھی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جب ہاؤسنگ اسکیم آتا ہے اسی میں بھی ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے صوبائی ادارے PDMA کے ڈائریکٹر عطا اللہ بلوچ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ متاثرہ افراد میں مکانات کی تقسیم کا سلسلہ کوٹا سسٹم کے تحت عمل میں لایا جا رہا ہے۔ چونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے مکانات ٹوٹل 380 سے اور اپلیکینٹس ہزاروں میں اپلیکیشنز آ گئے، تو جہاں تک معذوروں کے کوٹے کا تعلق ہے تو معذوروں کا کوٹا میرے خیال میں 2 یا 3% تھا اور 300 اپلیکیشنز تھی، تو ان میں سے 8-10 لوگوں کو مکان ملے گا۔ تو جہاں تک میرا تعلق ہے یا جو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر کہہ رہا تھا، ان کے بقول ہم نے بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ڈرا کیا ہے، اس میں کسی قسم کا مداخلت سفارش نہیں ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2010 میں بلوچستان میں سیلاب سے تقریباً 7 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ ان میں سے کچھ مکمل طور پر تباہ ہوئے جبکہ باقی کو جزوی نقصان پہنچا۔ حکومت کی طرف سے مکانات کی تعمیر میں مدد نہ ملنے پر احتجاج کرنے والے افراد نے عدالت عالیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں بسنے والی ہندو برادری کا کہنا ہے کہ نوجوان ہندو لڑکیوں کو تبدیلی مذہب اور ہندو مسلم شادیوں پر مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ مقامی مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہندو لڑکیاں اپنی مرضی سے مسلمان لڑکوں سے شادیاں کرتی ہیں۔ عائشہ تنظیم نے تیار کی ہے یہ رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں ثاقب الاسلام۔ صوبہ سندھ کی ہندو برادری کی ایک لڑکی ہریا 1.5 ماہ تک اپنے مبینہ اغوا کاروں کے ساتھ رہی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ ایک خاتون پولیس افسر نے مجھے ایک انجیکشن دیا۔ جج اور پولیس دونوں کو رشوت دی گئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ اب میں شادی شدہ ہوں اور ایک مسلمان بھی ہوں۔ ہریا کے والدین نے اپنی بیٹی کی واپسی کے لیے جو کچھ ان کے پاس تھا سب خرچ کر دیا اور آخرکار ایک اعلیٰ عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ہریا کا خاندان اب اس گاؤں سے نقل مکانی کر چکا ہے اور ہریا نے گھر کے لیے پانی بھر کر لانا بھی چھوڑ دیا ہے۔
صوبہ سندھ میں بسنے والی ہندو برادری کے رہنما کہتے ہیں کہ غریب برادریوں کی ہندو لڑکیاں خاص طور پر اس طرح کے حالات کا نشانہ بن جاتی ہیں کیونکہ مسلمان مرد یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کسی انتقامی کارروائی کے بغیر انہیں اغوا کر سکتے ہیں۔ تاہم ضلع کے کئی پولیس آفیسرز نے بتایا کہ وہ اس کے لیے کوئی کارروائی نہیں کر سکے کیونکہ صورتحال اکثر اوقات اس سے زیادہ گھمبیر تھی جتنی کہ ہندو والدین نے بیان کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بیشتر واقعات میں غریب نوجوان ہندو لڑکیاں نسبتاً زیادہ خوشحال مسلمان مردوں کے ساتھ فرار ہوئیں۔ میں نے شاہ نواز سے اس لیے شادی کی کیونکہ میرے والدین مجھے ایک ایسے شخص سے شادی کرنے پر مجبور کر رہے تھے جسے میں پسند نہیں کرتی تھی۔ عمر کوٹ کی غریب ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی سوناری کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی 15 سال کی بیٹی کو اغوا کیا گیا، جبکہ سوناری نے بتایا کہ وہ ایک خوشحال برادری کے ایک مسلمان مرد کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس سے شادی کے لیے گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اس وقت 21 سال کی تھی۔ دوسری طرف آل پاکستان ہندو پنچایت کے جنرل سیکرٹری روی دھون کا کہنا تھا کہ ان کی برادری سب سے زیادہ ان لڑکیوں کے بارے میں فکر مند ہے جو اتنی کم عمر ہیں کہ اپنی زندگی تبدیل کرنے کے فیصلے نہیں کر سکتی۔ 12-13 سال کی لڑکی کو کیا ایک آئیڈیا ہوگا کہ لو کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا؟ یہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ان کو بہلایا پھسلایا یا اس چکر میں لے کے گئے، بعد میں پھر وہ انڈر اس کے ایک سرکمٹنس ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں جس میں ڈر اور خوف کی ہوا ایسی ہو جاتی ہے کہ تو وہ اس کی وجہ سے پھر وہ مجبور ہو جاتی ہیں بیان دینے کی۔ پاکستان میں شادی کی قانونی عمر 16 سال مقرر ہے جبکہ صوبہ سندھ میں یہ عمر 18 سال ہے، لیکن کم عمری کی شادیاں عام ہیں کیونکہ بعض دینی رہنما اس قانونی حد کو دین کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دینی رہنما پیر محمد ایوب جان سرہندی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ عمر کوٹ کے بہت سے ہندوؤں کا مذہب تبدیل کروا چکے ہیں۔ انہوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ مذہب کی وہ تبدیلیاں کسی دباؤ کے تحت ہوئیں۔ ہم اس قانون کی مذمت کرتے ہیں کہ لڑکی اس وقت تک بالغ نہیں ہوتی جب تک وہ 18 سال کی ہو نہ جائے۔ ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ہندو برادری ایک ایسا قانون لانے پر بھی زور دے رہی ہے جو مذہب کی تبدیلی کے لیے بھی 18 سال کو کم سے کم قانونی عمر مقرر کر دے۔ بہت دلچسپ کہانیاں ابھی بھی آپ سے شیئر کرنے کو باقی رہتی ہیں، جس کا ایک مثال ہے یہ۔ مہینے بعد میں چھوٹ کے جا رہا ہوں، مجھے بہت خوشی ہے اور میں اپنے پریوار سے ملوں وہ بھی مجھے بہت خوشی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ماہی گیر انڈیا میں بھی ہے، انہیں بھی وہاں سے جلد رہا کرے، وہ بھی میں اپنی حکومت سے درخواست کرتا ہوں۔ جلدی سے بریک لے کر واپس آئیے گا۔ گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات۔ ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔ جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔ Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے۔ غیر جانبدار بحث۔ کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق۔ انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔ حال ہی میں پاکستان نے تقریباً 90 انڈینز کو غیر قانونی طور پر سرحد کراس کرنے کے جرم میں قید کاٹنے کے بعد ان کے گھروں کو واپس بھیجا۔ ان میں سے اکثریت ماہی گیروں کی ہے، لیکن ابھی بھی سینکڑوں پاکستانی اور انڈینز جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ملیے ان ماہی گیروں سے جو انڈین اوشن میں مچھلیاں پکڑنے کی کوشش میں خود ہی پکڑے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی کے ساحل کے قریب اپنے جالوں کی مرمت کرتے یہ مچھیرے ایک ایسی زندگی گزارنے پر سمجھوتا کر چکا ہے جس کا ایک حصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گا۔ سمندر کے وہ حصے جہاں سے انہیں بہترین مچھلیاں مل سکتی ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان واقع ہیں، جنوبی ایشیا کے وہ دو پڑوسی جن کی آپس میں کم ہی بنتی ہیں۔
رہنمائی کے لیے کسی مادی یا فزیکل باؤنڈری اور مناسب نشاندہی کی غیر موجودگی میں ان کے لیے سرحد کو غلطی سے عبور کر جانا مشکل نہیں۔ انہوں نے رہنمائی کے لیے GPS سسٹمز کرائے پر لینا شروع کر دیے ہیں۔ پھر بھی دونوں جانب گرفتاریوں کی تعداد خاصی اونچی ہے۔ جیلوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ماہی گیر موجود ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان اکثر اوقات کشیدہ تعلقات ان کی رہائی کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ مہینے بعد میں چھوٹ کے جا رہا ہوں، مجھے بہت خوشی ہے، اور میں اپنے پریوار سے ملوں وہ بھی مجھے بہت خوشی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ماہی گیر انڈیا میں بھی ہے، انہیں بھی وہاں سے جلد رہا کرے، وہ بھی میں اپنی حکومت سے درخواست کرتا ہوں۔ مہینوں حراست میں رہنا معمول کی بات ہے، لیکن کبھی کبھار اس سے بھی کہیں زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ ہاجرہ کا بیٹا 3 سال سے بھارتی قید میں ہے۔ وہ اس وقت 15 سال کا تھا جب اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف مچھلیاں پکڑنے کے ایک سفر پر گیا تھا۔ اس کے بعد سے ہاجرہ نے اسے نہیں دیکھا۔ میں سب سے زیادہ رات کے وقت اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہوں۔ میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اس نے کھانا کھایا ہوگا یا وہ اچھی طرح سوتا ہوگا، کہیں وہ بیمار تو نہیں، اسے کوئی تکلیف تو نہیں۔ بس میں رات کو یہی کچھ سوچتی ہوں۔ گزشتہ سال دونوں حکومتیں 2 ہفتے کے اندر تمام ماہی گیروں کی رہائی پر متفق ہو گئی تھی، لیکن اس کا بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا ہے۔ سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ جب تک بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی جاری رہتی ہے، دونوں جانب کے مچھیرے اس کا خمیازہ ادا کرتے رہیں گے۔ پولیو کی وبا دنیا کے چند ممالک کے سوا تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ جن چند ملکوں میں یہ وبا اب بھی پائی جاتی ہے اس میں پاکستان اور افغانستان سارے فہرست ہیں۔ پاکستان میں 2015 میں پولیو کے 54 کیسز، جبکہ 2016 میں اب تک 7 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے پولیو کے خاتمے کے لیے پولیو ورکرز کے ساتھ ساتھ مذہبی علماء کی بھی خدمات حاصل کی ہیں، جو پولیو ویکسین کے حوالے سے رائے ہموار کریں اور پاکستان میں ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلانا ممکن بنایا جا سکے۔ مزید ڈیٹیلز اس رپورٹ میں۔ شیر علی خان کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو باقاعدگی سے پولیو کے قطرے پلوائے، اس کے باوجود شیر خان کا 3 سالہ بیٹا پولیو کے مرض کا شکار ہو گیا۔ Unfortunately, بدقسمتی سے بچہ غذائیت میں کمی کا شکار تھا اور اس کی قوت مدافعت کمزور تھی۔ 2016 میں پولیو کا پہلا کیس پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ایک ایسے علاقے سے سامنے آیا جسے پولیو کے حوالے سے ہائی رسک نہیں قرار دیا گیا تھا۔ کراچی ایک گنجان آباد شہر ہے اور اس کیس کے بعد کراچی میں پولیو وائرس کے مزید پھیلاؤ کے بارے میں خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں اگلے 5 ماہ بہت محتاط رہنا ہوگا تاکہ ہم پولیو وائرس کے خاتمے کو یقینی بنا سکیں۔ دنیا بھر میں گزشتہ برس پولیو کے 73 کیسز سامنے آئے، جن میں سے 54 کیسز پاکستان میں درج کیے گئے۔ طبی ماہرین پولیو کے مکمل خاتمے کے بغیر دنیا میں پولیو کے دوبارہ پھیلاؤ کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان عالمی کمیونٹی کے ساتھ مل کر پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان میں باقاعدگی کے ساتھ پولیو ویکسین مہم چلائی جاتی ہے اور پولیو ورکرز گھر گھر جا کر ننھے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، مگر سیکیورٹی کے مسائل پولیو ورکرز کے کام میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ مذہبی شدت پسند عموماً پولیو ورکرز کو مغربی جاسوس اور پولیو کے قطروں کی مہم کو مسلمان بچوں کو بانجھ بنانے کی مغربی سازش تصور کرتے ہیں۔ جنوری 2016 میں کوئٹہ میں پولیو کے ایک مرکز کے باہر ہونے والے خودکش دھماکے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہم نے اس چیز کو پرزور طریقے سے عوام میں پیش کرنے کی کوشش کی، جمعے کے خطبے میں بھی، نمازوں میں بھی۔ پاکستانی حکومت نے ان مسائل سے نمٹنے کے لیے پولیو ورکرز کو بہتر سیکیورٹی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے علماء کی خدمات بھی حاصل کی ہیں جو پولیو ویکسین کے حق میں رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں۔ آج کے شو کے لیے اٹس اے ریپ۔ آپ کے کیا خیالات ہیں ان ٹاپکس کے بارے میں؟ ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔